فضیلۃ الشیخ اعجاز احمد تنوی اسلامک اسکالر وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. یا ایہا الناس اے لوگو انا خلقناکم بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ہے من ذکرن ایک مذکر سے یعنی آدم علیہ السلام سے وانثی اور ایک مؤنث سے یعنی سیدہ حوا علیہ السلام سے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا اور ہم نے بنایا ہے تم کو کئی قومیں وقبائل اور کئی قبیلے لتعارفوا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. ان اکرمکم بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا عند اللہ اللہ تعالی کے ہاں اتقاکم تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے. ان بے شک اللہ اللہ تعالی علیم سب کچھ جاننے والا خبیر ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. آج کا جو ہمارا سبق ہے جو درس ہے اس کا عنوان ہے کہ عزت و تکریم کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے ہاں تقوی ہے. عزت و تکریم کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے ہاں تقوی ہے. چنانچہ آج ہم اس آیت مبارکہ کی روشنی میں جو آیت کریمہ ابھی تلاوت کی گئی ہے اور اس کا ترجمہ بھی احباب گرامی نے سن لیا ہے تو اس آیت کی روشنی میں ہم اس بات کو انشاءاللہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا کے ہاں عزت و تکریم کا معیار اور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں
تکریم کا اور عزت کا معیار اور ہے۔ دنیا کے اندر زیادہ معزز اور زیادہ محترم اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ دولت ہو، زیادہ مال ہو، اس کے پاس اونچا خاندان ہو، اور اس کی جو برادری ہے، اس کی فیملی، وہ بڑی ایک نامی گرامی برادری ہو، اس کے پاس گاڑی ہو، بہت بڑا کوئی بنگلہ ہو رہائش کے لیے، یا وہ کسی بڑے عہدے پر فائز ہو، تو دنیا کے اندر جو عزت کے اور تکریم کے معیار ہیں وہ یہ ہیں زیادہ تر۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو معیار ہے عزت کا، تکریم کا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے تقوی۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس آیت مبارکہ میں جو خطاب کیا ہے وہ ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اس کے اندر تمام دنیا کے انسان شامل ہیں، وہ چاہے عربی ہیں، عجمی ہیں، وہ اسود ہیں یا احمر ہیں، وہ دنیا کے کسی بھی خطے اور علاقے کے رہنے والے ہیں، کوئی بھی زبان بولنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو یہاں خطاب کیا، مخاطب کیا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مذکر سے اور ایک مؤنث سے۔ مذکر کون ہے؟ جناب آدم علیہ السلام۔ اور مؤنث کون ہے؟ سیدہ حوا علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کی پہلی آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو تم اپنے اس رب سے ڈر جاؤ کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اس ایک جان سے آگے پھر اللہ نے اس کی بیوی کو پیدا کیا، یعنی سب سے پہلے آدم علیہ السلام، اور پھر آدم علیہ السلام سے اللہ نے ان کی یعنی دائیں پسلی سے جناب آدم علیہ السلام کی، تو وہاں سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یہ جو خاتون ہے، عورت ہے، یہ مرد کی سب سے جو ٹیڑھی پسلی ہے اس سے پیدا ہوئی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑا ہے یا کوئی چھوٹا ہے، کوئی حاکم ہے یا وہ محکوم ہے، کوئی امیر ہے یا غریب ہے، کوئی گورا ہے یا کالا ہے، کوئی
دنیا کے اندر خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، ان سارے انسانوں کی جو اصل ہے وہ ایک ہے، اصل جو ہے وہ سب کی ایک ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس اس بات کا خیال رکھو کہ آخر ہم سب کا جو باپ ہے، جو ماں ہے، وہ کون ہے؟ ایک ہیں۔ لہذا یعنی وہاں پر جا کر سارے ایک ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مذکر سے اور ایک مؤنث سے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور اس کے بعد پھر ہم نے تمہیں تقسیم کر دیا، بانٹ دیا۔ فرمایا کس طرح؟ کئی قوموں میں اور کئی قبیلوں میں، ہم نے تمہاری کئی قومیں بنا دیں، کئی قبیلے بنا دیے۔ اور یہ جو قومیں بنانا اور قبیلے بنانا، اس کا پیچھے مقصد کیا تھا؟ وہ اللہ نے پھر آگے مقصد بھی بیان کیا کہ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ فرمایا کہ یہ جو قوم، قبیلے، یہ برادریاں، یہ ذات پات جو ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لِتَفَاخَرُوا، کہ تم ایک دوسرے پہ فخر کرو۔ یہ قومیں، یہ قبیلے ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ اگر فخر کرنے کے لیے ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر لِتَعَارَفُوا کی بجائے یہاں پر کیا فرماتا؟ لِتَفَاخَرُوا۔ کیا فرماتا؟ لِتَفَاخَرُوا، تاکہ تم ایک دوسرے پہ فخر کرو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لِتَفَاخَرُوا، بلکہ فرمایا ہے لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ ایک لڑکا ہے، اس کا نام ہے ابو بکر، اتفاق ہے کہ اس کے باپ کا نام ہے عبداللہ۔ ایک اور لڑکا ہے، اس کا نام بھی ہے ابو بکر اور اس کے باپ کا نام بھی ہے عبداللہ۔ ایک مثال ہے۔ تو اب ان کے اندر کیسے فرق ہوگا؟ آگے اس کی کوئی نہ کوئی قبیلے کی نسبت لگ جائے گی کہ یہ ابو بکر ہاشمی ہے، یہ ابو بکر یہ فلاں ہے، یہ ابو بکر فلاں ہے۔ تو جب آگے اس کے وہ قوم یا برادری یا قبیلے کی آگے شناخت آ جائے گی تو اس سے فرق ظاہر ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قومیں، یہ قبیلے، یہ برادریاں ہم نے کیوں بنائی ہیں؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ تعارف کے لیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو پیغمبر ہے وہ خود کو پیغمبر ہی کہے گا، ایسے تعارف کو تکبر نہیں کہتے۔ بھئی تعارف اور ہوتا ہے، تکبر اور ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ قومیں، برادریاں تعارف کے لیے بنائی ہیں، فرمایا۔ اور اس کے بعد آگے بات یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں تم میں سے سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ محتشم اللہ تعالیٰ کے ہاں کون ہے؟ فرمایا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، قرآن اور حدیث کی پابندی، راہ ہدایت پر چلنا، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت دلاتی ہیں۔ اللہ کے ہاں عزت کا معیار یہ ہے۔ کیا معیار ہے؟
تقوی۔ میرے بھائیوں، یہ قوم، قبیلے، برادریاں اللہ کے ہاں یہ یعنی بڑا ہونے کا، معزز ہونے کا معیار نہیں ہے۔ اب آپ کے سامنے میں اس بات پر چند ایک دلائل رکھتا ہوں۔ آپ دیکھ لیں کہ مکہ کے اندر ایک آدمی ہے اور اس کا نام ہے ابو لہب، اور یہ کون ہے بھلا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے اور بڑا ہی خوبصورت تھا۔ اس کا سرخ اور سفید رنگ ہے، اور اس کا پھر اس کا قبیلہ کون سا ہے؟ قریش، اور قریش کی بڑی معزز شاخ بنو ہاشم، اور پھر یہ مکہ کا رہنے والا جو دنیا کا سب سے زیادہ وہ قابل احترام شہر ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ قریشی بھی ہے، یہ ہاشمی بھی ہے، اور یہ مکی بھی ہے، اور پھر یہ ابو لہب جو ہے یہ بیت اللہ بنانے والے جو یعنی بانی ہیں ان میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے، یعنی بیت اللہ بنانے والوں میں سے بھی ہے۔ اور اس کے بعد یہ بالکل بیت اللہ کا پڑوسی تھا، بیت اللہ کا ہمسایہ تھا، اس کا بیت اللہ کے بالکل ساتھ گھر تھا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کتنی زیادہ اس کے لیے نسبتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ہدایت پر نہیں آیا، اس نے قرآن اور حدیث کو تسلیم نہیں کیا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی، راہ ہدایت پر نہیں چلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ابو لہب کے لیے قرآن کے اندر یعنی باقاعدہ مذمت نازل فرمائی، فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ فرمایا کہ دونوں ہاتھ ابو لہب کے تباہ ہو جائیں، اور یہ ابو لہب تباہ ہو گیا، نہیں کام آیا اس کی طرف سے اس کا مال اور اس کی اولاد۔ فرمایا کہ یہ ابو لہب جو ہے اس کا کوئی مال، اس کی اولاد اس کے کسی کام نہیں آئی۔ لو میرے بھائیوں، اس سورت کے نازل ہونے کے 14 سال بعد وہ دنیا میں زندہ رہا، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ چونکہ اللہ نے اس کی مذمت نازل فرما دی، اللہ کے علم میں تھا کہ اس بے ایمان نے کلمہ نہیں پڑھنا، لہٰذا اس سورت کے نازل ہونے کے باوجود وہ 14 سال زندہ رہا، لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ مرا بھی کفر کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی چھترول کی، اللہ نے اس کی مذمت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت زیادہ یعنی کہ سخت الفاظ استعمال کیے۔ اب اس کے مقابلے میں ایک اور آدمی دیکھیں کہ یہ آدمی جو ہے اس کا نام ہے بلال۔ اس کا نام کیا ہے؟ بلال رضی اللہ عنہ۔ یہ بلال رضی اللہ عنہ، ان کا نہ یہ قریشی ہیں، نہ ہاشمی ہیں، نہ مکی ہیں، بلکہ یہ حبشہ کی سرزمین سے آئے ہیں، اور یہ یعنی کہ آپ سمجھیں کہ نجاش کیا نام ہے؟ حبشی، یعنی جو کالی رنگت والے، موٹے موٹے ہونٹ، کھردرا جسم، گنگریالے بال، یہ جناب بلال رضی اللہ عنہ کے۔ تو وہ بلال رضی اللہ عنہ لیکن کلمہ پڑھا، ساتھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہدایت کا راستہ اپنا لیا، جتنی بھی مصیبتیں آئیں ان کو برداشت کیا۔ تو یہی بلال ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مرتبہ دیا، کیا مقام دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایسے کسی قدموں کے چلنے کی آواز سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جناب جبرائیل سے، فرمایا کہ یہ قدموں کی آواز آ رہی ہے،
کوئی بندہ تو چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو جناب جبرائیل نے فرمایا کہ یہ آپ کا پیارا صحابی بلال ہے جو اس وقت زمین پہ چل رہا ہے اور اللہ اس کے قدموں کی آہٹ آپ کو آسمانوں پر سنا رہا ہے، جنت میں آپ کو اس کی آہٹ سنا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے نا تو آپ نے پوچھا بلال رضی اللہ عنہ سے کہ بلال کیا بات ہے؟ میں جب جنت کی سیر کر رہا تھا تو اس وقت مجھے اللہ نے تیرے قدموں کی آہٹ سنائی تھی، اس کا سبب کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کے رسول اور تو مجھے کوئی بات کوئی خاص ایسی یاد نہیں، البتہ ایک بات ہے، میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو میں 2 رکعت بعد میں ضرور پڑھتا ہوں، تو شاید اس عمل کو اللہ نے قبول فرما کر مجھے یہ شرف عطا کیا. تو میرے بھائیو یہی بلال ہیں رضی اللہ عنہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا کمال کا تبصرہ ہے، بڑا کمال کا تبصرہ. وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو بلال ہے نا، فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر سیدنا، ابو بکر سیدنا، کہ ابو بکر جو ہیں وہ تو ہمارے سید کا معنی سردار. ہم نے تو سید ایک برادری بنائی ہوئی ہے نا، سید ایک ذات کو سمجھا ہوا ہے، یہ جی سید ہیں، یہ سید ذات پاک ہیں جی، سید کی سین کو سلام. عرب کے ہاں سید سردار کو کہا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ابو بکر سیدنا، یہ عمر بن خطاب کے الفاظ ہیں. فرماتے ہیں ابو بکر ہمارے سردار ہیں، وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا، اور ابو بکر نے ہمارے ایک سردار کو آزاد بھی کروایا تھا، اور اس آزاد کیے ہوئے شخص سے مراد بلال رضی اللہ عنہ، کہ ابو بکر بھی ہمارا سردار ہے اور بلال بھی ہمارے سردار ہیں. اور ایک سردار نے دوسرے سردار کو آزاد کروایا تھا. تو جناب عمر بن خطاب جیسا جاہو جلال کا مالک، جس کا نام سن کر کیسر و کسرا اپنے تختوں پہ کانپنے لگ جاتے تھے، اور 22 لاکھ مربع میل کا فاتح جس کو دیکھ کر شیطان راستہ چھوڑ دیا کرتا تھا، تو جناب عمر بن خطاب جناب بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ بلال ہمارے سردار ہیں، بلال ہمارے سردار ہیں. ابو بکر بھی ہمارے سردار ہیں، اور ایک سردار نے دوسرے سردار کو آزاد کروایا تھا. تو میرے پیارے بھائیوں یہ بلال ہے نا رضی اللہ عنہ، کتنا مقام اللہ نے دیا، کتنا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دیا. ایک دفعہ ابو سفیان کسی کام مدینے میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تجدید صلح کرنا چاہتا تھا، چونکہ انہوں نے وہ معاہدہ توڑ دیا تھا نا جو حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تھا، تو انہوں نے بنو بکر کا ساتھ دیا تھا، اور جس کی وجہ سے پھر بعد میں مکہ فتح ہوا. تو اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ میں معافی مانگ لوں، معذرت کروں، میں اپنی صلح کی تجدید کروں. تو اس وقت جناب بلال نے دیکھ لیا کہ ابو سفیان مدینے کی گلیوں میں چل پھر رہا ہے، تو ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا دشمن یہاں مدینے کی گلیوں میں پھر رہا ہے. یہ کہا کہ اللہ کا دشمن مدینے کی گلیوں میں پھر رہا ہے. جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جناب بلال کو ڈانٹ دیا، کہا کہ نہ بلال، آپ نے کیوں اس طرح کی بات کہی؟ مکے کا سردار ہے اور پھر یہاں پر ایک مہمان کی حیثیت سے آیا ہے، تو تجھے نا اس طرح کا سخت لفظ جملہ نہیں بولنا چاہیے تھا جناب ابو سفیان کے بارے میں. اس وقت تو کلمہ نہیں پڑا تھا. تو جناب بلال رضی اللہ عنہ ذرا تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ مجھے ابو بکر صدیق نے ڈانٹ دیا ہے. تو وہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کر شکایت لگا دی
کہا کہ ابو بکر نے نا مجھے ڈانٹا ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ اللہ کا دشمن مدینے کی گلیوں میں پھر رہا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس وقت جناب ابو بکر کو سمجھایا، اور سمجھایا بھی بڑے سخت الفاظ میں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر اب تو نے بلال کو ڈانٹا ہے سو ڈانٹا ہے، لیکن آئندہ یاد رکھنا بلال کو کبھی ڈانٹنا نہ۔ من اغضب بلالا فقد اغضب اللہ، جس نے بلال کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، جس نے بلال کو ناراض کیا اس نے اللہ۔ تو میرے بھائیوں اب ذرا اندازہ کریں کہ اللہ کے ہاں عزت اور تکریم کا معیار وہ خاندان ہے، وہ قوم ہے، قبیلہ ہے، وہ رنگ اور نسل ہے، یا اللہ کے ہاں معیار تقوی اور پرہیزگاری ہے، اسلام، ایمان، عقیدہ اور ہدایت ہے؟ اللہ کے ہاں معیار یہ ہے، جو جتنا زیادہ متقی ہے، جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہے، جتنا زیادہ اسلام پر چلنے والا ہے، اتنا ہی وہ اللہ کے ہاں زیادہ معزز ہے۔ میرے پیارے بھائیوں یہ جو ہے نا بڑے بڑے جو فقیر، غریب، نادار قسم کے صحابہ، جناب بلال جیسے، جناب خبیب جیسے، جناب خباب بن ارت جیسے، اور جناب عثمان بن مظعون جیسے، اور جناب صہیب رومی جیسے، سلمان فارسی جیسے، یعنی جن کو بڑے غریب، نادار، فقیر صحابہ سمجھا جاتا تھا، تو مشرکین مکہ نے باقاعدہ پیغام بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ میٹنگ تو کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ مجلس رکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی بات تو سننا چاہتے ہیں، لیکن جب بھی کبھی ہمارا کوئی موقع ملتا ہے تو آپ کے پاس یہ غریب قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس وقت پھر ہماری غیرت نہیں گوارا کرتی کہ پھر ہم بھی ان کے ساتھ مل کر آپ کے ساتھ بات کریں، تو اس وقت ان کا بیٹھنا ہمیں اچھا نہیں لگتا، تو آپ نا اس طرح کریں تو ہمیں کوئی ایسا ٹائم دیں تو اس وقت ان میں سے کوئی آپ کے پاس نہ بیٹھا ہوا ہو، ان سب کو پیچھے ہٹا دیں، دور کریں ان کو، پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی، فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، فرمایا اے نبی ان کافروں کی یہ جو تمنا ہے نا کہ ان غریب، فقیر، مسکین صحابہ کو اپنے سے پہلے دور ہٹاؤ، ان کو پیچھے کرو، پھر وہ آ کر آپ سے بات کریں گے، آپ کی بات سنیں گے، تو آپ نے بالکل ایسا نہیں کرنا۔ ان سرداروں کی وجہ سے، ان بڑے بڑے جاگیرداروں کی وجہ سے، اور ان بڑے بڑے چودھریوں کی وجہ سے، ان وڈیروں کی وجہ سے آپ نے ان فقیروں، مسکینوں اور ان غریبوں کو اپنے سے پیچھے نہیں ہٹانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میرے ہاں معیار سرداریاں نہیں، میرے ہاں معیار جاگیریں نہیں ہیں، میرے ہاں معیار کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری۔ میرے پیارے بھائیوں ایک دفعہ ایک ایسا وقت آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابی بن خلف بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، ابی بن خلف، یہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور یہ ایک اچھا بھلا کھاتا پیتا اور بڑے یعنی ایک مکے کے اندر نامی گرامی آدمی تھا ابی بن خلف جو تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں اور آپ کی کوشش تھی یہ مسلمان ہو جائے، یہ کلمہ پڑھ لے، تو عین اس وقت جناب عبداللہ بن ام مکتوم وہاں تشریف لے آئے۔ کون؟ عبداللہ بن ام مکتوم۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ وہ وہاں پر آگے، اب وہ نبی نے صحابی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کون بیٹھا ہے کون نہیں بیٹھا، تو وہ تو آگے
انہوں نے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، آپ سے کوئی بات دریافت کرنی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنے مبارک چہرے پہ ذرا سلوٹیں پیدا کی، آپ کی پیشانی پر ذرا شکن پڑ گئی، اور مقصد کیا تھا کہ اس وقت یہ اگر عبداللہ بن ام مکتوم نہ بھی آتا تو کیا فرق پڑتا تھا، یہ کسی بات میں کسی وقت مجھ سے مسئلہ پوچھ لیتا، کوئی بات میں بات پوچھ لیتا، تو اب میرے پاس ایک سردار بیٹھا ہوا ہے اور اس کی موجودگی میں عبداللہ آ گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتھے پہ شکن پیدا کی اور اللہ نے قرآن میں سورت اتار دی، فرمایا عباسا وتولا ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکرى، فرمایا کہ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ نے ایک نابینا کے آنے پر ناگواری کا اظہار کیا، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ فرمایا کہ ہو سکتا ہے اس نے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، وہ مسئلہ پوچھتا، وہ اس پر عمل کرتا، نصیحت حاصل کرتا، یہ زیادہ بہتر تھا۔ فرمایا کہ اے نبی، جو آپ کی طرف لپک کر آتا ہے اور آپ اس سے ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، اور جو آپ کی بات سننا نہیں چاہتا اور آپ اس کے لیے اپنے دل میں بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس موقع پر ذرا تنبیہ فرما دی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہی عبداللہ بن ام مکتوم ہیں کہ جب یہ واقعہ ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ان کے مقام کا پتہ چلا کہ عبداللہ کا اللہ کے ہاں مقام کتنا ہے، ان کی اللہ کے ہاں عزت کتنی ہے، یہ اللہ کے ہاں کتنا محترم ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے بعد پھر وہ دن گیا اور آپ آخر وقت تک یہ عبداللہ بن ام مکتوم جب بھی آتے تو آپ اٹھ کر باقاعدہ ان کا استقبال کرتے اور آپ فرماتے کہ مرحباً مرحباً بمن عاتبنی فیہ ربی، کہ خوش آمدید ہو اس آدمی کو کہ جس آدمی کی وجہ سے اللہ نے مجھے ڈانٹ پلائی ہے، خوش آمدید ہو اس آدمی کو کہ جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ڈانٹ پلائی ہے۔ اللہ کے نبی باقاعدہ چادر اپنی نیچے بچھاتے، جناب عبداللہ بن ام مکتوم کو آپ اس پر یعنی کہ بٹھاتے، اتنا آپ پروٹوکول دیتے۔ اور یہ عبداللہ بن ام مکتوم ہے، اللہ کے نبی جب کسی سفر پہ جایا کرتے تھے، کوئی جہادی سفر، تو آپ کئی دفعہ اپنے پیچھے اپنا مسلح جناب عبداللہ بن ام مکتوم کے حوالے کر کے جایا کرتے تھے کہ آپ میرے بعد اس مسلح پر آپ نماز پڑھائیں گے اور آپ اس کے اوپر آپ میرے بعد امام ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اتنا عظیم مرتبہ جناب عبداللہ بن ام مکتوم کا، اور کیا ہے، کوئی دنیا کا سٹیٹس نہیں ہے، کوئی بڑا اونچا خاندان نہیں، کوئی اونچا قبیلہ نہیں، کوئی مال و دولت کی ریل پیل نہیں، ایک عام غریب انسان ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام کتنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام قوم اور قبیلے کی وجہ سے ہے یا اللہ کے ہاں مقام تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ہے؟ جی میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے نا کئی، آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں رشتہ داریاں کرتے وقت باقاعدہ قوم کو، قبیلے کو، برادری کو بڑا پریفر کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا؟ اور ہم کہتے ہیں کہ نہ جی نہ، اپنی بیٹی کو ساری زندگی گھر بٹھانا گوارا ہے، لیکن یہ ہے کہ غیر برادری میں رشتہ داری کرنا گوارا نہیں ہے، اس کو ہم کبھی گوارا نہیں کرتے۔ میرے پیارے بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قریشی اور ہاشمی اور اپنی سگی پھپھو کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، ان کا نکاح جناب زید بن حارثہ سے کیا
کہ جو قریشی بھی نہیں تھا، جو ہاشمی بھی نہیں تھا، بلکہ مکی بھی نہیں تھا، وہ پتہ نہیں کس علاقے سے آئے ہوئے تھے اور غلام کی حیثیت سے مکہ میں وہ پہنچے اور ان کو خرید کر لایا گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بیٹا بنا کر آزاد کر دیا تھا۔ وہ ایک آزاد کردہ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھو کی بیٹی سیدہ زینب کا نکاح ان کے ساتھ کر دی۔ لیکن یہ ہے کہ اور میرے بھائیوں، اسلام سے بڑی برادری کون سی ہو سکتی ہے؟ اسلام کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر رشتہ داریاں کرنی چاہیے اور رشتہ داریاں ہونی چاہیے، اور یہی اسلام اس کی ترغیب دیتا ہے۔ تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اپنی پھپھو کی بیٹی کا۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں ذرا کہ جناب صحابہ کرام کے اندر کئی کیٹیگریاں ہیں، ذرا غور سے بات سننا، کئی کیٹیگریاں ہیں کہ ایک صحابہ کی کیٹیگری وہ ہے کہ جنہوں نے مکہ کے فتح ہونے کے بعد اسلام قبول کیا، اور ایک کیٹیگری وہ ہے جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ بعد والے جو ہیں وہ پہلوں کے مقام اور مرتبے کو نہیں پا سکتے، اس لیے کہ انہوں نے قربانیاں زیادہ دیں، انہوں نے اسلام کے لیے ایثار زیادہ، تکلیفیں زیادہ اٹھائیں، مشکلات زیادہ برداشت کی۔ بعد والوں نے وہ تکلیفیں، وہ مشکلات نہیں اٹھائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو بعد والے ہیں وہ ان پہلے ایمان اور اسلام لانے والوں کے اور جہاد کرنے والوں کے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے بعد اب آ جائیے جو یعنی مکہ سے فتح ہونے سے پہلے جو اسلام لائے، اللہ نے فرمایا ان کی پھر آگے دو کیٹیگریاں دیکھو۔ ایک وہ ہیں کہ جو بیعت رضوان میں شامل تھے، وہ 1400-1500 صحابہ جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ جو 1400-1500 صحابہ ہیں، تو باقی جتنے بھی صحابہ ہیں وہ ان کے مقام کو نہیں پا سکتے، اس لیے کہ انہوں نے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور بیعت موت پر کی تھی کہ ہم آخری زندگی کا سانس اور اپنے خون کا آخری قطرہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر نچھاور کر دیں۔ اب یہ 1400 میں پھر آگے ایک اور کیٹیگری آتی ہے۔ ان میں سے کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے بدر میں شمولیت اختیار کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بدر میں شامل ہونے والے ہیں، باقی کوئی صحابی بھی ان کے مقابلے میں نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جھانک کر فرما دیا تھا کہ میں نے ان بدر والوں کو معاف کر دیا، جو بھی عمل کریں اب میں ان سے بالکل کوئی بات نہیں پوچھوں گا۔ اور پھر ان بدر والے 313 میں سے وہ 10 عشرہ مبشرہ زیادہ شان اور مقام اور مرتبے والے ہیں کہ جن کے نام لے کر ایک ہی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنا دی اور فرمایا کہ یہ 10 کے 10 جو ہیں یہ جنتی ہیں۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ، وسعید ابن زید فی الجنہ۔ یہ 10 کے 10 جو ہیں یہ جنتی ہیں۔ اچھا، اب ان 10 میں سے پھر 4 زیادہ افضل ہیں جو خلفائے راشدین ہیں، اور ان 4 میں سے پھر آگے 2 ان میں سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ کون؟ ابو بکر و عمر، وہ بعد والے 2 سے زیادہ افضل ہیں، اور پھر ان 2 میں سے بھی جناب ابو بکر عمر سے افضل ہیں۔ یہ درجہ بندی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں جو آپ کو بات عرض کرنے لگا تھا وہ ذرا توجہ سے سننا کہ جس وقت جماعت کھڑی ہو رہی ہے اور مکبر تکبیر کہہ رہا ہے،
اب جو بھی نمازی آئے گا جس ترتیب سے آتا جائے گا صف میں کھڑا ہوتا جائے گا. اب یہ نہیں کہ یہ زیادہ پہلے کا ہے، یہ بعد کا ہے، یہ زیادہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہوگے. محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو یہ ہے اسلام کے اندر معیار. اب جو پہلے آئے گا وہ پہلے کھڑا ہو جائے گا، جو بعد میں آئے گا وہ بعد میں کھڑا ہوگا. یہ یعنی اسلام کے اندر ہے کہ جو سبقت لے گیا یعنی آگے بڑھ گیا وہ زیادہ مقام لے گیا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو معیار ہے عزت کا، تکریم کا، وہ کیا ہے؟ دین. وہ کیا ہے؟ اسلام، عقیدہ، ایمان. یہ اصل میں معیار ہے. یہ کوئی معیار نہیں کہ اچھا جی پہلی صف اس پہ تو سارے بنو ہاشم کھڑے ہوں گے، اچھا جی پچھلی صف اس میں فلاں قبیلہ، اچھا تیسری صف اس میں جی فلاں، اچھا جی چوتھی صف میں فلاں قبیلہ. یہ کبھی قبائل کی تقسیم نہیں ہے میرے پیارے بھائیو. آ گیا جو عین لڑائی میں وقت نماز، اور ایک ہی صف میں کھڑی ہوگی قوم حجاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. میرے بھائیو یہ ہے اسلام کا معیار. یہ کیا ہے؟ اسلام کا معیار. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب شام فتح ہوا اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم یہ سارا فلسطین آپ کے حوالے کر دیں گے اور اس کی چابیاں تمہیں دے دیں گے، لیکن ہماری ایک خواہش ہے کہ تمہارا امیر المومنین خود آئے اور وہ وہاں پر جو ہمارے جو ہماری ہے نا دستاویزات، جو ہمارے کاغذات ہیں، تو اس کے اوپر ہمارے اور تمہارے درمیان جو معاہدہ طے پا رہا ہے تو اس پر امیر المومنین سائن کریں. ہم بغیر لڑائی کے یہ سارا فلسطین، یہ شام تمہارے حوالے کر دیں گے. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پیغام گیا. جناب ابو عبیدہ بن جراح اس وقت وہاں کے گورنر تھے. پیغام گیا، ساتھ ایک غلام بھی ہے. بڑی مشہور بات ہے، مشہور واقعہ ہے. اب کئی دنوں کا سفر کرتے کرتے جب فلسطین کے پاس پہنچے تو وہ جو غلام تھا نا، اس نے کہا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، کئی دن ہو گئے ہیں سفر کرتے ہوئے، تو آپ اپنا لباس تبدیل کر لیں. یہ ایک یعنی صاف ستھرا لباس پہن لیں. اس پر گرد و غبار بہت زیادہ جم گئی ہوئی ہے. میرے بھائیوں، ہم نے اگر گوجرانوالا سے اسلام آباد بھی کسی شادی میں جانا ہو تو ہم ایک سوٹ الگ سے ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ وہاں پر راستے میں جاتے جاتے گاڑی میں اپنی کار، اپنی سواری، اور اس کو سلوٹیں پڑ جائیں گی. وہاں پر جاؤں گا تو یہ بالکل استری کیا ہوا اور بالکل پریس کیا ہوا جس کو کوئی سلوٹ نہیں ہوگی، اور پھر میری ویسٹ کوٹ الگ، میرا لباس الگ، میں وہاں پر جا کر بدل کے پھر میں فنکشن میں شامل ہوں گا. جناب عمر کتنے دنوں کا سفر، اور سفر بھی کسی لینڈ کروزر پر نہیں، اور سفر کس پر ہے؟ سواری پر، اونٹنی پر سفر کر رہے ہیں. جب وہاں پر قریب پہنچے اس نے کہا غلام نے کہ اپنا لباس بدل لیں، اپنے کپڑے تبدیل کر لیں. تو جناب عمر کا وہ جملہ بڑا معروف ہے، اور جس کو انہوں نے بڑا کہنے لگے کہ اے مجھے بتا کہ ان العزت فی الاسلام، ہماری عزت کپڑوں میں نہیں ہے، ہماری عزت لباس میں نہیں ہے، ہماری عزت اچھے اچھے سوٹوں میں نہیں ہے، ہماری عزت اللہ نے اسلام کی وجہ سے بنائی ہے. اللہ نے آج ہمیں عزت عطا کی ہے. دنیا کے اندر آج ہمارا طوطی بولتا ہے، کوئی بڑی سے بڑی سپر طاقت ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتی. تو یہ اللہ نے ہمیں قوت، یہ طاقت، یہ کس لیے دی ہے؟ اسلام کی وجہ سے. فرماتے ہیں یہ کپڑوں کی وجہ سے عزت نہیں ہے ہماری. تو لہذا میرے بھائیوں، عزت کا معیار نہ اچھے خوبصورت اعلیٰ کپڑے
نہ بہترین اور خوبصورت جوتا، نہ قوم، نہ قبیلہ، نہ کار، نہ کوٹھی، نہ بنگلہ، نہ کوئی اور، یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں عزت کا معیار نہیں ہے۔ ہاں دنیا والوں کے ہاں عزت کا معیار ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے ہاں یہ چیزیں عزت کا معیار نہیں ہے۔ عمر بن خطاب کیسا پیارا جملہ کہتے ہیں ان العزت فی الاسلام، عزت کس میں ہے؟ اسلام پر عمل کرنے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ نے جناب بلال کو چھت پہ چڑھایا، بلال جاؤ جا کر نا بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کر اذان دو۔ جناب بلال چھت پہ چڑھے۔ میرے بھائیوں، وہ مکہ اور وہ مکے کے سردار سامنے بیٹھے ہوئے ہیں صحن میں، اور جس وقت وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بلال اذان دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، سامنے بڑے بڑے سردار اپنی گردن نیچے کر لیتے ہیں، سر جھکا لیتے ہیں، بلکہ ایک نے دوسرے سے کہہ دیا کہ مجھے یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ اے بلال کالے رنگ کا آج بیت اللہ پہ چڑھا ہوا ہے اور ہم سامنے گردنیں جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دن بھی میری زندگی میں آنا تھا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سردار کی بات بتا دی کہ یہ بات کر رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اس کے ساتھ یہ بات کی ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں میں نے کی ہے۔ فرمانے لگے میں نے تو اتنی آہستہ آواز سے بات کی ہے کہ کسی تیسرے کو پتہ نہیں چلا، اللہ نے آپ کو بتا دیا، اس کا مطلب تو اللہ کا سچا رسول ہے۔ اب مجھے سمجھ آ گئی۔ میرے بھائیوں، یہ یعنی آپ اندازہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ یا معشر قریش، اے قریش کی جماعت، ان اللہ قد اذهب عنکم عبیت الجاہلیہ، اللہ نے وہ جاہلیت کا سارا غرور جو ہے نا، وہ آج تمہارا غرور اللہ نے وہ پاؤں کے نیچے، وہ آج جوتے کے نیچے روند کے رکھ دیا۔ آج کہاں گیا وہ تمہارا غرور؟ کہاں گئی وہ تمہاری سرداریاں؟ کہاں گئی وہ تمہاری ٹھاٹ باٹ؟ کہاں گئی وہ تمہاری سج دج؟ وہ کہاں گئی تمہاری چودراہتیں اور وڈیرا پن؟ وہ سارا آج کہاں گیا؟ اللہ نے آج اسلام کو عزت دی ہے، اللہ نے آج توحید کو اللہ نے عزت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا، پھر آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان الہکم واحد و ان اباکم واحد، تمہارا معبود بھی ایک ہے اللہ، اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، کون؟ جناب آدم علیہ السلام۔ فرمایا لا فضل لعربی علی اعجمی، کہ آج کسی عربی کو کسی عجمی پر، اور کسی عجمی کو کسی عربی پر، اور کسی اسود کو احمر پر، اور کسی احمر کو اسود پر کوئی برتری نہیں ہے۔ فرمایا الا بالتقوی، الا بالتقوی، ہاں اگر کوئی برتری کا معیار ہے تو وہ کیا ہے؟ صرف تقوی، صرف تقوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ای الناس اکرم، سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سمپل سادہ جواب دے دیا۔ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ عزت والا اتقاہم، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے سوال کا یہ مطلب نہیں تھا، آپ پھر ہمارے سوال کا مطلب نہیں سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کہ کسی شخص کو نومینیٹ کروانا چاہتے ہو کہ کون شخص ہے جو زیادہ عزت والا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شخصیات کو پھر دیکھا جائے تو اکرم الناس نبی اللہ یوسف، پھر اللہ کا نبی جناب یوسف وہ بہت زیادہ عزت والا ہے۔ کیوں؟ فرمایا نمبر ایک وہ خود اللہ کے نبی تھے، اور ان کا باپ بھی اللہ کا نبی، اور ان کا دادا بھی اللہ کا نبی، اور پھر ان کا جو پردادا تھا وہ تو اللہ کا خلیل تھا، وہ تو اللہ کا خلیل تھا۔ فرمایا یوسف
बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम, ये 4 लड़ियां नबूवत की। तो लिहाजा यूसुफ जो हैं जिनके पीछे 4 लड़ियां पूरी वो नबूवत की चली आ रही हैं, तो यूसुफ पे बड़ी इज्जत वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये जवाब दिया, सहाबा कहते हैं नहीं, अल्लाह के रसूल हमारे सवाल का ये मतलब भी नहीं था, हमारे सवाल का ये मतलब भी नहीं था। अच्छा, फिर तुम खानदानों के एतबार से पूछना चाहते हो? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह ये मुख्तलिफ कानें होती हैं, उनके अंदर कुछ कानें आला होती हैं, कुछ ज़रा यानी आम नॉर्मल होती हैं, इसी तरह फरमाया कि कुछ लोग वो हैं कि जो ख़ानदानी एतबार से ज़्यादा जुरत वाले, बहादरी वाले, फहमो फरासत वाले होते हैं, लेकिन अगर वो दीन पर आएंगे तो फिर अल्लाह के यहां उनकी इज्जत होगी। खयारुहुम फिल जाहिलियत खयारुहुम फिल इस्लाम इज़ा फ़क़हू, कि जब वो जो जाहिलियत में मुअज़्ज़ज़ थे वो इस्लाम में तब मुअज़्ज़ज़ होंगे कि जब वो बाकायदा दीन का फहम हासिल करेंगे। अगर दीन का फहम हासिल नहीं करेंगे तो जो जितना मर्जी भी जाहिलियत में ऊंचा था, बड़ा था, लेकिन बिल्कुल भी उसका कोई अल्लाह के यहाँ फिर मुकाम नहीं है। मेरे भाइयों, अबू जहल था, कितना अपने आप को बड़ा समझता था। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि ये मेरी उस उम्मत का फिरौन है। तो जिस वक़्त वो मरा, 2 अंसारी बच्चों ने उसको कत्ल किया था, और जब मरा ना तो मरने से पहले उसने ये कहा था, मुझे और किसी बात का दुख नहीं, मुझे दुख इस बात का है कि मुझे कोई कत्ल, कोई बहुत बड़ा जंगजू करता, कोई बहुत बड़ा शाहसवार मुझे कत्ल करता, कोई सिपा सालार मुझे कत्ल करता, मुझे अपनी मौत का दुख ना होता। मुझे दुख ये है कि 2 छोटे छोटे अंसारी बच्चों ने मुझे कत्ल कर दिए। यानी रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। आखिरी वक्त है, मर रहा है, सांस नहीं कर रहा है, लेकिन तकब्बुर, गुरूर, गुमंड उस वक्त भी नहीं जा रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी के दिल में तकब्बुर होगा ना, राई के दाने के बराबर भी, वो जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के रसूल, तकब्बुर किस चीज़ का नाम है? आपने फरमाया 2 चीज़ें तकब्बुर हैं। नंबर 1, अपने आप को बड़ा समझना, दूसरों को अपने मुकाबले में हकीर समझना। दूसरी अलामत आपने फरमाया हक को जानते हुए भी ना मानना, हक बात को जानते हुए भी ना मानना, ये भी तकब्बुर है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, ये हमें सारी तफसील कुरान से और हदीस से मिलती है कि अल्लाह ताला के यहाँ जो यानी इज़्ज़त का मयार है वो क्या है मेरे प्यारे भाइयों? तक़वा है। तो अल्लाह ताला हमें भी ये तक़वा अता फ़रमाए। हम जब क़ुरबानियाँ करते हैं, अल्लाह के यहाँ ना खून पहुँचते हैं, ना गोश्त पहुँचता है। अल्लाह के यहाँ क्या पहुँचता है? उस वक्त तक़वा पहुँचता है जो हमारे दिलों में होता है। तो अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।